چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میری سابقہ ہر خطا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، تو قدرت سے اپنی بدل نیکیوں سے، تو قدرت سے اپنی بدل نیکیوں سے، ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تجھے واسطہ اپنی رحمت کا یا رب، تجھے واسطہ اپنی رحمت کا یا رب، جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا، جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا، جو رحمت تیری شامل حال ہو تو، جو رحمت تیری شامل حال ہو تو، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سیما پور کا یہ پروگرام جس کی تیاری مہینوں پہلے سے ہو رہی تھی، بڑی کامیابی کے ساتھ اب تک یہ پروگرام چلا۔ مجھ سے پہلے آپ نے کئی تقریریں سماعت کی، مجھ سے ٹھیک پہلے میرے صوبہ اتر پردیش ہی کی دھرتی سے، اٹاوا کی سرزمین سے نوجوان خطیب میرے چھوٹے بھائی شیخ عادل ریاضی حفظہ اللہ کا آپ نے موقر خطاب سماعت کیا۔ ان کے پہلے آپ نے دیگر علماء کی تقریریں سنی۔ سچ تو یہ ہے میرے بھائی، اگر عمل کرنے کی نیت ہماری ہے تو جتنی تقریریں ہو گئی، جتنی باتیں ہو گئیں، اتنے پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارا، ہم سننے کے شوقین ہیں۔ ہر گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے سیمانچل کے جلسوں کو ہم نے جلسے اور تقریر کے بجائے ایک قسم کی رسم بنا کے رکھا ہے۔ سسرال میں شادی ہو اور داماد نہ آئے چلے گا، اور سسرال میں جلسہ ہو اور داماد نہ آئے نہیں چلے گا۔
لوگ بتاتے ہیں کہ جلسے والے سامعین کے لیے جتنے جانور ذبح کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جانور گاؤں میں ذبح ہوتے ہیں مہمانوں کے. جس گاؤں میں جلسہ ہے اس گاؤں میں سمجھو بھائی ہر گھر میں بڑی رونق ہے، ہر گھر میں مہمان آئے. یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر ایک سال میں ایک ایسا دن مل رہا ہے آپ کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا، اکٹھا ہونے کا، بھائی اپنی بہنوں کو بلا رہا ہے، سسر اپنے داماد کو بلا رہا ہے، نانا اپنے نواسوں کو بلا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. مگر اس سے بڑھ کر کے آپ جلسے میں آئے، آپ نے تقریروں کو سنا، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا. اگر تقریروں کا اور جلسوں کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ کرنا اور تفریح کرنا ہے تو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر شیخ عادل صاحب کی سماعت کی. جتنی دیر اللہ مجھے توفیق دے گا میں تقریر کروں گا، آپ سنیں گے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ سے 2 سوال کیا جائے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے دین کا علم سیکھا کہ نہیں سیکھا. اب دین کا علم سیکھنے کے بہت سارے راستے ہیں. کوئی کتاب پڑھ کے سیکھ رہا ہے، کوئی مدرسے میں جا کر استاذ کے ذریعے سیکھ رہا ہے، اور کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، کتابوں کا کہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تقریروں کو سن رہا ہے، یوٹیوب پر سن رہا ہے، موبائل پر سن رہا ہے، جلسوں میں جا کے سن رہا ہے، علم کو حاصل کر رہا ہے. اللہ سوال کرے گا میرے بندے ہم نے تجھے مسلمان بنایا، تجھے ایمان کی دولت دی، تجھے اسلام کی نعمت دی، تو نے اپنے دین کو سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے بہت سیکھا، ہر جلسے میں جاتا تھا، ہر تقریر کو سنتا تھا، 3 گھنٹے میں پنڈال کے نیچے بیٹھا رہتا تھا، سر ہلا ہلا کے پوری تقریر میں سنا کرتا تھا، اے اللہ میرے دین کو برابر سیکھا. دوسرا سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا، اس سوال کے جواب میں ہم فیل ہو جائیں گے اگر ہم جلسوں کی تقریروں کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے. یہ اہل حدیث کا جلسہ ہے، علماء یہاں قرآن بیان کر رہے ہیں، نبی کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یہاں آپ کو دین سکھایا جا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیں، اس لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ دین کو سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں. ذرا نبی اکرم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو میرے بھائی. ٹھیک ہے آپ کے یہاں کا ماحول ہے، رات بھر تقریریں آپ سنتے ہیں، بلکہ کہیں کہیں فجر کی اذان تک جلسہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو حرام نہیں کہتا، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، میں اس کو غلط نہیں کہتا، مگر آپ ذرا اپنے نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو. اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد کوئی جاگتا رہے یا بات چیت کرتا رہے، اس کو اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو یا بلا وجہ جاگنے کو پسند نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ 2 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوتی تھی ان کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں ہوتی تھی، نہ تابعین کے دور میں. ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا انداز کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے، ہم اللہ کے پیارے نبی سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے. ہم نبی سے 10 آیتوں کو سیکھتے تھے اور ان کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر 11ویں کا نمبر آتا تھا. معاف کرنا میرے بھائی، ہماری کمی یہی ہے اور پانی یہیں پر مر رہا ہے. ہم سننے کے شوقین، عمل کرنے کے شوقین نہیں ہیں. دعا کرو اللہ نے جس طریقے سے ہمیں جلسوں میں جانے کا شوق دیا ہے، تقریروں کو سننے کا شوق دیا ہے، علماء سے محبت کا جذبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ علماء کی ان صحیح باتوں پر، ان دین کی باتوں پر ہم کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.
میرے بھائیوں، ایک انسان کی زندگی میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں، ہماری زندگی میں سب سے خطرناک اگر کوئی چیز ہے، سب سے ڈینجرس، سب سے ہانی کارک، سب سے نقصان دہ اگر کوئی چیز ہے تو اس چیز کا نام ہے گناہ۔ بھائی، جو چیز آپ کو اللہ سے دور کر دے، جو چیز آپ کو شیطان کی گود میں لے جا کے بٹھا دے، جس چیز کی وجہ سے قیامت کے دن آپ ناکام ہو جائیں، وہ چیز آپ کے لیے کبھی فائدے مند نہیں ہو سکتی، وہ دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، خشکی کے اندر، تری کے اندر، زمین کے اوپر اور سمندر کے اندر جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو تباہی نظر آ رہی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا۔ میرے بندو، یہ مصیبتیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ آفتیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ پریشانیاں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے بعض اعمال کی سزا ہے، یہ ہر گناہ کی سزا نہیں ہے۔ اگر اللہ ہر گناہ کی سزا دے دے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر کوئی جاندار ہی باقی نہ بچے۔ کچھ گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، مصیبتوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، تباہی کی شکل میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں جہاں پر بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انسان کے گناہ ہے، انسان کی نافرمانی ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا رَغَدًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اے آدم، جنت میں آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ، حوا کے ساتھ تم رہو، جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، جہاں چاہے موج مستی کرو، لیکن اے آدم، اے حوا، اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے منع کر دیا ایک پیڑ کے بارے میں، اس پیڑ کے قریب نہ جانا۔ اب ہمارا نوجوان کیا پوچھتا ہے؟ شیخ صاحب، اس پیڑ کا نام کیا تھا؟ تجھے کھانا ہے کیا؟ کیوں پوچھتا ہے؟ ہماری عادت ہے فضول سوالات کرنے کی، جس سوال کا کوئی مقصد نہیں وہ سوال کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا۔ پیڑ کس چیز کا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے پیڑ کا نام نہیں لیا ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ نے کہا آدم، اے حوا، اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ شیطان نے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو، دونوں کو بہکا دیا۔ عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ ابلیس نے حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے آدم کو بہکایا۔ یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دونوں کو بہکایا، دونوں کی کامن غلطی تھی، صرف حوا کی غلطی نہیں تھی، یہ آدم کی بھی غلطی تھی، یہ حضرت حوا کی بھی غلطی تھی۔ اچھا، شیطان نے ایسے ہی ڈائریکٹ جا کر نہیں بہکا دیا، شیطان دوست بن کے آیا، شیطان ہمدرد بن کے آیا اور کہا اے آدم، اے حوا، میں تم کو ایک پیڑ کے بارے میں بتاتا ہوں، اس پیڑ کے پھل کو اگر تم کھا لو گے، اے آدم، اے حوا، تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے تم جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ غور کرو، شیطان ہمارے باپ آدم کو بہکا بھی رہا ہے تو کیا کہہ کے بہکا رہا ہے؟ ان تکونا ملکین، اے آدم، اے حوا، اس پیڑ کو کھا لو، تم فرشتے بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو یہ نہ سمجھ میں آیا
کہ اللہ تعالیٰ نے میرا مقام تو یہ بنایا کہ جب مجھے پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، اور شیطان مجھ سے کہہ رہا ہے اے آدم تو اس پیڑ کو کھا جاؤ تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اللہ نے اس سے بڑا مقام دیا تھا، لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ ہمارے باپ آدم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی، ہم اسی آدم کی اولاد ہیں، اور ہم بھی شیطان کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اکثر شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتا چلا شیطان دشمن بن کر کے نہیں آتا، شیطان دوست بن کر کے آتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے قسم کھائی، کہا اے آدم میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا۔ ہمارے سامنے کوئی اللہ کی قسم کھا لے، میں مارکیٹ میں جاتا ہوں، سامان خرید لیا، سامان کا ریٹ پوچھا دکاندار سے، اس نے کہا 100 روپے کا ہے، مجھے لگا یار کچھ مہنگا مل رہا ہے، میں نے کہا یار 90 کا دے دو، کہتا ہے مولوی صاحب اللہ کی قسم میں نے 80 کا خریدا ہے۔ اب مولوی صاحب دکان پر گئے، دکاندار نے اللہ کی قسم کھا لی، تو مولوی صاحب تو بیچارے مولوی صاحب ہوتے ہیں، اللہ کا نام سن کے پگھل جاتے کہ بیچارہ قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہو۔ اللہ والے اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں، یہ جملہ نوٹ کر لو، اللہ والے اللہ کے نام پر بہت آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ حیدرآباد جیسی سرزمین پر میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب بڑی بڑی داڑھی والے اور ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والے، آج بزنس میں حالت یہ ہے لاکھوں اور کروڑوں کا لوگوں کا مال لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکان بند کر کے غائب ہیں اور لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگوں نے مال بیچا ہے، پیسہ لینے کے لیے جا رہے تو دکان بند ہے، داڑھی اتنی بڑی ہے اور سجدے کا نشان اتنا بڑا ہے، آدمی دھوکہ کھا گیا کہ اتنا نیک انسان ہے یہ تو فراڈ نہیں کرے گا، یہ تو دھوکہ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ والے اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف۔ ابلیس نے قسم کھائی، کہا میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان لی اور اس پیڑ کو کھا لیا جس پیڑ کے قریب بھی جانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اچھا، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا مت کھاؤ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اے آدم پھل مت توڑو، اللہ نے کہا پھل کے قریب بھی مت جاؤ۔ آپ کہیں دیکھتے ہوں گے جہاں الیکٹرک پول ہوتا ہے اور وہاں پہ کرنٹ اور پاور ہوتا ہے تو اس پہ لکھا رہتا ہے خطرہ، بڑے بڑے دو اس میں کھوپڑی بنی رہتی ہے اور دو ہڈیاں بنی رہتی ہیں اور بیچ میں لکھا رہتا ہے خطرہ، تاکہ آدمی دور سے الرٹ ہو جائے کہ اس میں خطرہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ کہہ دے قریب مت جاؤ، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج سماج میں زناکاری اور بدکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج موبائل کا استعمال زناکاری کے ایک آلے کے طور پر ہو رہا ہے۔ آج موبائل پر ہونے والی ایک چیٹنگ کہاں پر جا کے ختم ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ آج کتنے زنا کے واقعات ہوئے جس کی شروعات ایک مس کال سے ہوتی ہے، ایک رانگ نمبر سے آئی ہوئی کال سے ہوتی ہے، ایک غلط نمبر سے آئے ہوئے میسج سے ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں جب زنا کا نام لیتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا گندا کام ہے۔ اللہ نے قریب بھی جانے سے، اور اسی لیے مردوں سے کہا گیا جب چلو راستے میں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو، عورتوں سے کہا گیا جب گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو، اپنے گھر میں اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے بھی عورت سے کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو، اپنے سینے کو کھلا مت رکھو۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ قرآن ہمیں زنا کے قریب بھی جانے سے منع کرتا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے اجازت دے دی، انڈیا سے کوئی عورت اگر حج کرنے جانا چاہتی ہے، عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلی جا سکتی ہے، اسے کسی محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آپ کسی عالم سے فتویٰ جا کے پوچھو، کٹیہار کا علاقہ ہے، مولانا رحمت اللہ صاحب بڑے عالم ہیں، شیخ انعام الحق مدنی صاحب بڑے عالم ہیں، اب جا کے پوچھو کہ شیخ صاحب عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اس کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے، کیا کر سکتی ہے؟ علماء جواب دیں گے نہیں کر سکتی ہے۔
کیوں آج کے دور میں کوئی پرانے زمانے کی طرح سفر نہیں ہو رہا ہے، گھوڑے پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، اونٹ پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، فلائٹ کا سفر ہے، باغ ڈوگرا اور کلکتہ سے آپ فلائٹ پکڑیں اور ڈائریکٹ آپ سعودی عرب پہنچ جائیں، ریاض پہنچ جائیں، 4 گھنٹے میں آپ سعودی عرب پہنچ جائیں۔ آج کے دور میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر علماء جواب یہی دیں گے کہ یہ قرآن، یہ نبی کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، ہمیں اس میں منطق نہیں لگانا ہے، ہمیں اس میں لاجک نہیں لگانا ہے۔ عورت کو اگر عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے تو اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہونا چاہیے یا اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیوں اسلام نے یہ حکم دیا؟ اس لیے کہ اسلام زنا کے قریب کی جانے سے ہمیں منع۔ اللہ نے کہا تھا آدم تم اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا، شیطان نے بہکایا اور آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی حوا نے دونوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا۔ اب جیسے ہی دونوں نے پھل کو کھایا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ دونوں نے جب اس پیڑ کو کھا لیا تو دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ ہمارے باپ آدم بھی ننگے ہو گئے، ہماری ماں حوا بھی ننگی ہو گئی۔ ہائے ہائے، اب جیسے ننگے ہوئے، اچھا اس کا مطلب کہ جنت میں کپڑا تھا، اس کا مطلب کہ جنت میں کپڑا تھا، دونوں کپڑا پہنے ہوئے تھے، کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ اب ننگا رہنا ان کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے دونوں اپنے آپ کو کور کرنے لگے، ڈھانپنے لگے، جنت کے جو پیڑ پودے تھے اس کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ ننگا رہنے والا اور ننگی رہنے والی عورت یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ آدم کا کلچر یہ نہیں ہے، یہ حوا کا کلچر نہیں کہ ننگا رہا جائے۔ آج چلے جاؤ، آپ کے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، آپ گوا میں چلے جاؤ، گوا میں چلے جاؤ، سمندر کے بیچ پر جوان جوان عورتیں پورے جسم کو ننگا کر کے دھوپ کھا رہی ہیں، اور دنیا کہتی ہے صاحب یہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں، بڑے یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ میں تھوکتا ہوں ایسی ترقی پر، میں تھوکتا ہوں ایسی تہذیب پر، میں تھوکتا ہوں ایسے کلچر پر۔ یہ آدم کا کلچر نہیں ہے، یہ حوا کا کلچر نہیں ہے۔ میرے باپ آدم اور میری ماں حوا کے بدن سے جب کپڑا اترا، دونوں کو شرم محسوس ہوئی اور دونوں نے اپنی شرمگاہ کو کور کیا، اپنے آپ کو کور کیا، اپنے آپ کو ڈھانپا۔ اب اللہ نے کہا اے آدم میں نے تم کو منع کیا تھا، اے حوا میں نے تم کو منع کیا تھا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، تم نے پیڑ کو کیوں کھایا؟ اے آدم اے حوا تم نے بہت غلط کام کیا، میں نے بتایا تھا شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، پھر تم شیطان کی چال میں آ گئے۔ اب حضرت آدم کو احساس ہوا، حضرت حوا کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی تو بہت بڑی ہو۔ اب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے پکارا اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا، بہت بڑا اتیاچار کر لیا۔ ایک نکتہ بتاؤں، ایک پوائنٹ بتاؤں، کوئی گناہ کرنے والا کسی اور پر ظلم نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جو حرام کام کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اتیاچار کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ہمارے باپ آدم کی دعا ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جان کے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم کو نہیں بخشا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم سے زیادہ خسارے والا، ہم سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے توبہ قبول کی۔ دیکھو غلطی تو ابلیس نے بھی کی تھی، اللہ نے ابلیس سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ غلطی ابلیس نے بھی کی، غلطی آدم نے بھی کی،
مگر ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی کر کے ڈھٹائی کرو، چوری کر کے سینہ زوری کرو، گناہ کر کے گناہ کی دلیل دو. اور آدم کا طریقہ یہ ہے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لو. میرے بھائیوں، اب جو آدم کی اولاد ہے، جو آدم سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اس سے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اے آدم کی اولاد، تم سب کے سب گنہگار ہو، تم سب کے سب خطا کار ہو. آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، حوا کی ہر بیٹی خطا کار ہے. اگر کوئی کہتا ہے صاحب، مولوی صاحب میں نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. ہر انسان کے دامن پہ کچھ نہ کچھ دھبے ضرور ہیں میرے بھائی. یہ الگ بات ہے، کسی کے دھبے نظر آتے ہیں اور کوئی چمکیلا کپڑا پہن کے اور وائٹ کلر کا کرتا پہن کے اور بہترین ٹوپی لگا کے نکلتا ہے. اس کا کپڑا اور اس کا اجلا کپڑا اس کے دامن کے سیاہ اس کے کارناموں کو چھپا لیتا ہے، مگر دامن سب کا گندا ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، لیکن ہاں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو خوب توبہ کرتا ہو، جو خوب اللہ سے معافی مانگتا ہو. میرے پیارے ساتھیوں، گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کرنی چاہیے. جانتے ہو، گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جتنی قومیں تباہ ہوئی، سب گناہ کی وجہ سے تباہ. قوم عاد کا نام سنا ہے؟ ارے آج یہ دنیا کی وہ طاقتیں جو غریب مجبوروں کو مار رہی ہیں، بے قصوروں کو مار رہی ہیں، جا کے بتا دو ان سے کبھی دنیا میں کوئی قوم عاد بھی آئی تھی؟ ایسی قوم تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتی تھی، اور قوم عاد کے لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے پاورفل کوئی نہیں ہے، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے شکتیشالی کوئی نہیں ہے. جانتے ہو اللہ نے انجام کیا کیا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ آسمان سے قوم عاد کے اوپر ایسی چنگھاڑ کی آواز آئی، ایسی آواز آئی، ان آواز کو سن کر کے ان کے کان کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ وہیں پر مر گئے. ایسی آواز آئی آسمان سے، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے قوم عاد، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مرے پڑے رہ گئے. وَأَمَّا ثَمُودُ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا. قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، آسمان سے آواز آئی. اور قوم عاد کے اوپر کیا عذاب آیا؟ اللہ نے 8 دن لگاتار ایسی ہوا چلائی، پٹک پٹک کے اللہ نے مارا. اور قوم عاد کے لوگ زمین پہ ایسے مرے پڑے تھے، ان کی کھوپڑی الگ ہے، ان کا دھڑ الگ ہے، ان کا سر الگ ہے. اللہ کہتا ہے کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح زمین پہ پڑے تھے. یہ انجام قوم عاد کا ہوا. کیوں ہوا میرے بھائی؟ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، انہوں نے گناہ کیا تھا. قوم سمود کا یہ انجام کیوں ہوا؟ انہوں نے حضرت شعیب کی، انہوں نے حضرت صالح کی نافرمانی کی تھی، اور اللہ کے حکم سے جو اونٹنی آئی تھی اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. جب جب دھرتی پر پاپ ہوا ہے، جب جب دھرتی پر گناہ ہوا ہے، دھرتی پر اللہ کا عذاب آیا ہے. اور آگے بڑھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت دیکھیے. یہ آنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اور یہ اپنی عورتوں کے بجائے مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا تھا، مرد سے جسمانی تعلق قائم کرتا تھا. یہ اغلام بازی کیا کرتے تھے، یہ لونڈے بازی کیا کرتے تھے، یہ مرد کے ساتھ ناجائز کام کیا کرتا تھا. آج بھی سماج میں یہ گندا کام کرنے والے کان کھول کر کے سن لے، اغلام بازی کرنے والا یہ زناکاری سے بڑا گناہ کرتا ہے. زناکاری کرنے والا غلط کر رہا ہے، مگر اغلام بازی کرنے والا بہت غلط کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ گندا کام کیا تو جانتے ہو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی اور اللہ نے پوری ان کی بستی کو پلٹ دیا. اور آج بھی سعودی عرب کے سفر پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو وہ جگہ مل جائے گی، اور وہاں پہ ڈیڈ سی کے نام سے وہ جگہ ہے، اور اس
ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں بحر مردار، اس پانی کے اندر آج بھی اس بستی کے اوشیش پائے جاتے ہیں، اس علاقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہزاروں سال پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا اور پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، جس نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا، جو کام عورت کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے وہاں مرد کے ساتھ کرتا تھا، اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ اللہ نے آسمان سے پتھر برسایا اور پوری بستی کو الٹ دیا۔ اور آگے بڑھیے، شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ 420 کرتی تھی، اپنے ترازو میں ڈنڈی مارا کرتی تھی، اور 1 کلو سامان دینا ہوتا تھا تو 900 گرام دیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، 420 کیا کرتی تھی۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے ایسی بدلی بھیجی، ان کو جب بارش تھم گئی اور گرمی لگنے لگی اور آسمان میں بدلی نظر آئی، ان کو لگا کہ بارش ہوگی، وہ جلدی سے بدلی کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے اور بدلی سے آگ برسنے لگی اور پوری بستی کا کام ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا حضرت شعیب کی قوم کو۔ میرے بھائیوں، اتہاس بتاتا ہے، قوموں کی تاریخ بتاتی ہے، جب جب دھرتی پر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 20ویں پارے کے لاسٹ میں فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ میرے بندو، ہم نے ہر قوم کو جس کو ہلاک کیا اس کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا۔ کسی کے اوپر آسمان سے پتھر برسایا، کسی کے اوپر آسمان سے آواز آئی، اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو سمندر میں ڈوبا کے مار دیا۔ ایک صاحب تھے،